حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں عبد مناف پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی محترمہ ام حکیم البیضاء رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی، اس رشتے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ قریبی رشتہ دار یعنی بھانجے بھی ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس رشتے سے بھانجے ہوئے۔ آپ کی ولادت عام الفیل کے 6 سال مکہ مکرمہ میں ہوئی اور اعلان نبوت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اسلام قبول کرنے والی 4تھی شخصیت آپ ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں جنہیں کامل الحیاء والایمان بھی کہا جاتا ہے، اور آپ اکثر خطبات کے اندر یہ عبارت سنتے ہیں جب بھی آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت عثمان بن عفان کامل الحیاء والایمان، یہ ضرور ذکر آتا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال حیا کا بیان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان الفاظ سے فرمایا کہ اشد امتی حیاء عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میری ساری امت سے زیادہ با حیا عثمان بن عفان ہے۔ اللہ کون فرما رہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے میری ساری امت اشد امتی حیاء عثمان بن عفان، کہ میری ساری امت سے زیادہ با حیا عثمان بن عفان ہے۔ انسان تو کیا، ملائکہ اور خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا فرماتے ہیں۔ اللہ حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی دونوں پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضری کی اجازت چاہی گھر کے اندر، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت عطا فرما دی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وسلم۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی دونوں پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضری کی اجازت چاہی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت عطا فرما دی اور اسی طرح لیٹے رہے اور گفتگو فرماتے رہے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اجازت فرما دی اور اسی طرح لیٹے رہے، محو گفتگو رہے۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت چاہی، اللہ اکبر، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے لباس مبارک کو درست کیا۔
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر بارگاہ ہو کر گفتگو کرتے رہے. جب وہ سب حضرات چلے گئے تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے بابا جان ابو بکر صدیق آئے تو آپ نے ان کا کچھ خیال نہ کیا، پھر عمر آئے تو آپ نے ان کی بھی پرواہ نہ کی، لیکن جب حضرت عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے، اس میں کیا حکمت تھی؟ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس سے حیا کرتے ہوئے میں نے اپنے جو لباس ہے اس کو درست کیا اور اٹھ کے بیٹھ گیا. اور یہ جو روایت ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں کہ جب حضور نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انصار اور مہاجرین میں بھائی چارے کا عقد آپ نے جس وقت فرمایا تو وہاں پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. اتفاقاً جب ان کے سینے سے کرتا ہٹا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہاں موجود فرشتے اس مجلس سے ہٹ گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملائکہ سے ہٹنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم کو عثمان سے شرم آتی ہے اس لیے ہم مجلس سے ہٹ گئے. تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس لیے حیا کرتا ہوں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ آپ غسل خانے میں بھی تہمند باندھ کر غسل فرمایا کرتے تھے. اور آپ کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ جس دن سے دین اسلام کو آپ نے قبول کیا اس کے بعد اپنی آنکھوں سے کبھی بھی اپنی شرمگاہ کی طرف بھی نگاہ نہیں کی، اور خود فرماتے ہیں کہ لا مسست ذکری بیمینی منذ بایعت بها رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی ہے سیدھا ہاتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر رکھا ہے، اس دن کے بعد سے اس عثمان نے اس سیدھے ہاتھ کو اپنی شرمگاہ پر بھی نہیں لگایا. اتنی حفاظت کی ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. یہ ہاتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے مس ہوا. اللہ اکبر. یہ ادب تھا صحابہ کا، یہ محبت تھی حضور سے، اور یہ محبت کے الگ الگ انداز آپ کو ہر صحابہ سے ملے کہ جن کی شرم و حیا کا یہ عالم ہو کہ وہ اپنے آپ سے بھی حیا کریں، تو پھر کیوں نہ انسان فرشتے اور خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے حیا فرمائے. ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو میٹھے پانی کی شدید قلت کا سامنا تھا، تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور آج تک امت مسلمہ اس بئر روما سے مستفید ہو رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر غزوات کے اندر آپ کا مال جو ہے وہ شامل تھا، بے تحاشا آپ نے خدمت کی، اور
جتنا خدمت کرتے چلے جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجارت کے اندر اتنا ہی نفع ہوتا چلا جاتا. جتنے اونٹ قربانی اونٹ دیا کرتے مال کے ساتھ تجارت کا جو لدا و سامان ہوتا ان اونٹوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی عطا کر دیتا. کسی غزوے کے اندر آپ نے 1000 اونٹ لیے بما ساز و سامان کے، تو تجارت کے لیے جو مال بھیجا ہوا تھا غلاموں نے کہا کہ حضور ہمیں جو ہے تقریباً 10,000 اونٹوں کا ہمیں فائدہ ہوا ہے. آپ نے 1000 اللہ کی راہ میں دیے، وہ اللہ نے 10,000 اونٹ آپ کو عطا کیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام عطا کیا، بڑی شان ہے آپ کی. اور 18 جو ذو الحجہ ہے یہ آپ کے یوم شہادت کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کامل محبت نصیب فرمائے. جس طرح آپ حیا فرمایا کرتے تھے اسی طریقے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہماری آنکھوں میں شرم و حیا عطا فرمائے، ہماری بیٹیوں کو شرم و حیا کی چادر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی صفت خاص سخاوت میں سے حصہ عطا فرمائے اور رب کی راہ میں اخلاص کے ساتھ جذبے کے ساتھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.